السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے کل، یہاں تک میں نے بات کی تھی کہ میں نے جب مجھے وہ چیز نظر آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے گھر کی ساری کھڑکیاں اور دروازے چیک کیے، سب بند تھیں۔ ہمارے بیڈ رومز اور واش روم کے دروازے برآمدے میں کھلتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایسے ہی گھر بنتے تھے، روشن دان، اونچی چھتیں، موٹی دیواریں، اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے برآمدوں میں ہی کھلتی تھیں۔ میرے ہسبینڈ اٹھ گئے، وہ کہنے لگے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے، میں نے سایہ سا دیکھا کوئی۔ وہ بھی جاگ رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں۔ اس کے بعد تمام رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ اس نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا اور ہمارے بیڈ کے ہیڈ ریسٹ کو کبھی وہ ایک سائڈ سے ناک کرتا اور کبھی دوسری سائڈ سے۔ اس طرح سے وہ ٹھک ٹھک کی آوازیں ساری رات ہمارے بیڈ کی بیک سے ساری رات اس نے اس طرح سے ہمیں جگایا اور تنگ کیا، اور ہم بیٹھے رہے۔ صبح اٹھ کے خیر ہم بڑے ڈسٹرب ہوئے، بہت اپسیٹ ہوئے، اور پوری رات ہم نے اس طرح سے گزاری تھی۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ سارے ایسے واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد تو وہ اکثر ظاہر ہونا بھی شروع ہو گئے۔ ہم نے اس طرح سے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، ان پر دیوار گر گئی اور وہ سب مر گئیں، اور اس طرح کی بے شمار واقعات۔ ایک دفعہ میری پھوپھی آئی ہوئی تھی، ہم گپ شپ لگا رہے تھے اور ہم بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی کھڑکی جو تھی وہ برآمدے میں کھلتی تھی، تو وہ ناک ہونا شروع ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے ناک کرنی شروع کر دی، تو وہ بھی ایک دم ذرا تھوڑی سی گھبرائی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ اکثر یہ ہمارا اس طرح سے چلا ہے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ گھر میں۔ تو اسی طرح سے ایک روز میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں پر وہ سامنے چیز اونچی سی کھڑی ہوئی میرے، میں اکیلی تھی، بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے، میں ڈر گئی۔ کچن میں کوک تھا، میں نے زور سے چیخ ماری۔ جب میں نے چیخ ماری تو وہ کچن سے ڈرائنگ روم میں گھبرا کے آ گیا، اور اس کے بعد جب اس نے مجھے دیکھا اس طرح سے تو وہ پھر اس کے بعد کوارٹرز کی طرف بھاگا، اور وہاں پہ کچھ فیملیز رہتی تھیں، وہ ان کو بلا لایا، اس کو عورت کو بلا لایا، اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ میں اپنی پھپھو کی طرف چلی گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ میں اس طرح سے اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں اب بالکل بھی گھر میں بہت ڈر گئی ہوں، تو میں وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کے مجھے ایک دم بہت تیز ٹیمپریچر ہوا اور مجھے کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ خیر کافی دیر کے بعد میں تھوڑی سیٹل ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ کہ میں گھر میں آئی واپس۔ تو اسی طرح ایک روز یہ ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے ان کی بال روشن دان میں گر گئی، تو وہ جو ان کے ساتھ کھیل رہا تھا ہمارا ایک بندہ تھا، وہ اس نے سیڑھی لگائی اور روشن دان سے اس نے بال اتاری۔ جب اوپر وہ گیا روشن دان پہ بال اتارنے لگا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ نیچے لے کے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں باجی یہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی تعویذ اور یہ بڑے بڑے سے ہیں، یہ دیکھیں ذرا۔ اب وہ بھی کوئی اتنا سمجھدار نہیں تھا، نہ اس کو کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس میرا خیال تھا، نہ مجھے کچھ پتا تھا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا چلو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو کاٹا اور کھول کے تو دیکھا جس وقت اس کو، تو وہ جو تھا وہ پیپر تھا جس کے اوپر وہ اس میں تعویذ میں سے نکلا، اس کے اوپر ایک شکل بنی ہوئی، تو جو سیم وہی شکل تھی جس نے میرا کمبل کھینچا تھا، اور وہ مجھے نظر آیا تھا، جس کا لمبا سا منہ اور شولڈرز، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آنکھیں بڑی بڑی، اور اس طرح سے وہ سیم وہی شکل بنی ہوئی، اور اس کے اوپر الٹی سیدھی کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا ایسے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا، تو بہرحال یہ کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا۔ ہم نے کہا چلو اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو جب چولہے پہ رکھا تو یہ ہوا کہ وہ نا آگ میں سے نیچے گر جاتا تھا، ہم چمٹے سے پکڑ کے پھر اس کو رکھتے تھے، وہ پھر نیچے گر جاتا تھا۔ خیر کافی دیر ہو گئی ہم لوگوں نے، اس کے بعد وہ تھوڑا جلنا شروع ہوا۔ اچھا جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ جو وہاں پہ باقی فیملیز رہتی تھی کوارٹر میں، تو ان کو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ اگر یہ اوپر کیا چیز ہے یہ،
تو خیر کافی جب تھوڑی سی ان سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا کہ جی ان کا دادا پردادا کوئی انگریزوں کے وقت سے یہ لوگ یہاں پہ یہ صفائی والا، اور اس کی ہمارے اس گھر کے 3 گیٹ تھے، تو ایک گیٹ کوارٹرز کی طرف سے بھی آتا تھا، تو وہ کہتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں اور یہ کوئی تعویذ اور اس طرح کی چیزیں لکھتا ہے، اس کو اس کے دادا پردادا جو بھی سکھا کے گئی ہیں تو یہ کرتا ہے اس طرح کا کام۔ تو میں نے کہا اس سے پھر اس گھر پہ کیوں اس نے رکھے ہوئے تھے؟ تو کہتا ہے یہ اس نے رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑا عجیب سا آدمی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کافی بڑا گھر ہے، کام نہ پڑے کرنا پڑے، تو اس نے بس اسی چکر میں وہاں پہ یہ رکھے ہوئے تعویذ کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور اس گھر میں کوئی رہ نہ سکے۔ اس کے بعد وہ خیر ہم لوگ جو ہے اس گھر سے شفٹ کر گئے، کیونکہ ہمارا وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہم دوسری جگہ شفٹ کر گئے اور بڑی مشکل سے ہمیں دوسرا گھر ملا، کیونکہ دوسرا گھر الاٹ ہونے میں بھی ظاہر ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے آلریڈی رہ رہے ہیں، اور باقی کسی کوئی اور اگر گھر لینا چاہ رہا ہے تو اس کو دیتے ہیں۔ باہر ہمارا پھر اس طرح کا کیس ہوا کہ انہوں نے گھر دیا اور ہم دوسرے گھر میں شفٹ کر گئے۔ ہماری جگہ جو فیملی آئی تو وہ تھوڑا سا انہوں نے شروع میں بڑا لائٹ لیا اور اسی طرح سے کہا کہ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مذاق میں انہوں وہ بات کو لے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے ساتھ پھر ہونے لگا، ان کے بچے بھی بیمار گئے اور اس طرح سے وہ بہت ڈسٹرب ہوئے، اس طرح وہ یوں گھر وہ خالی ہو گیا، اس کو خالی کروا لیا گیا، پھر اس گھر کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک سکول بن گیا، اور اب وہاں پر ایک سکول ہے۔ لیکن میں بس یہ بہت پریشان ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں مانتی تھی کہ یہ جنات ہیں اور یہ قرآن شریف میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل اور مذہب کی طرف زیادہ رجحان میرا ہوا، اور بچوں کو بھی میں نے سکھایا اور پڑھایا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی شر سے اور آفات سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں میرے پاس ان سلسلوں کی ایک کڑی ہے، میں پورے پاکستان میں پھری ہوں اور یہ میرا بہت دور تک کچھ واقعات ہیں جو جاتے ہیں اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں، پھر کسی ٹائم پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔